یہ آف شور آئل رگ 16 منزلی اونچی اور فٹ بال کے 2 میدانوں جتنی چوڑی ہے۔ اس کا وزن حیرت انگیز طور پر ایک طیارہ بردار جہاز سے زیادہ ہے۔ تیل کے اس پلیٹ فارم کو اپومیٹکس کہا جاتا ہے، جو اس وقت شمالی امریکہ لوئیزیانا کے ساحل سے دور ہے۔ یہ سے 130 کلومیٹر دور خلیج میکسیکو میں موجود ہے، لیکن اس کی منزل چند سال قبل جنوبی کوریا سے ہزاروں میل دور شروع ہوئی تھی، جہاں ہزاروں کارکنان اور انجینئرز تیل کا پلیٹ فارم بنانے میں مصروف تھے۔ 7 سال کی محنت کے بعد جب اپومیٹکس تیار کیا گیا تو انجینئرز کو ایک چیلنج کا سامنا کرنا پڑا جو وہ اپنے کیریئر میں پہلی بار کر رہے تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ دیو ہیکل ڈھانچے کو جنوبی کوریا سے خلیج میکسیکو میں منتقل کیا جانا تھا۔ اس کے لیے دنیا کے سب سے بڑے سمندری ٹرانسپورٹ بحری جہاز کو منگوایا گیا۔ اپومیٹکس آئل پلیٹ فارم کو اٹھانا اور اس سے برتن پر رکھنا ایک کام تھا جس میں کم از کم 7 دن لگے، لیکن اچانک انہیں خبر ملی کہ بحر الکاہل میں طوفان کھڑا ہو گیا ہے۔ ہوا نے سپر ٹائفون کی شکل اختیار کر لی ہے۔ اس سطح کا طوفان 20 سال میں ایک بار آتا ہے۔ یہ طوفان 315 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آگے بڑھتا ہے۔ یہ سمندر طوفان اگلے 7 دنوں کے بعد جنوبی کوریا کے کسی بھی ساحل سے ٹکرائے گا حملہ کر سکتا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جب سپر ٹائفون کہیں حملہ کرتا ہے تو مزدور، انجینئر اور ٹرانسپورٹ ماہرین کو نقصان پہنچائے بغیر نہیں رہتا۔ اب چیلنج یہ تھا کہ وہ 7 دن کا کام صرف 3 دن میں حاصل کر سکتے تھے۔ یعنی اگر 3 دن کے اندر اپومیٹکس آئل پلیٹ فارم کو شپ یارڈ سے اٹھا کر اس سمندری جہاز پر نہ لایا گیا تو برسوں کی محنت ایک لمحے میں ضائع ہو سکتی ہے۔ یہ ایک مسئلہ تھا جس نے نیچے سے لیا تھا۔ پوری انتظامیہ ہل کر رہ گئی تھی۔ کمپنی کے اس سب سے بڑے پروجیکٹ کو پھر سے خوش آمدید، اور یہی وجہ تھی ان کی ایک چھوٹی سی غلطی بھی تھی۔ سپر ٹائفون سے بچنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، اور اپومیٹکس بھیجنے کا کام کو جلد مکمل کرنا بہت ضروری تھا، جس کے لیے کارکنوں کو اضافی فوج طلب کی گئی۔ مزدوروں نے دن رات ایک کر دی اور جلدی ہی نقل و حمل کے لیے اپومیٹکس کی تیاری شروع کر دی۔ دوسری جانب انتظامیہ محکمہ موسمیات کے ساتھ مل کر سپر ٹائفون کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ انہیں امید تھی کہ شاید یہ سپر ٹائفون اپنا رخ بدل لے گا، لیکن جیسے ہی انہیں معلوم ہوا کہ سمندر طوفان بحر الکاہل سے سیدھا جنوبی کوریا کی طرف بڑھ رہا ہے، کارکنوں کی فوج اس پر اپنا دل لگا دیا اور 3 دن کے اندر تمام تر کام مکمل کر لیے۔ یہ ہو گیا وقت، اور اب وقت آ گیا تھا اس دیو ہیکل ڈھانچے کو اٹھا کر تیرتے پر رکھ دیا جائے، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اس پورے ڈھانچے کا وزن 41,000 ٹن بتایا گیا۔ برج خلیفہ کی تعمیر میں بھی اتنا اسٹیل استعمال نہیں کیا گیا جتنا اس پلیٹ فارم پر لگایا گیا تھا۔ بڑے ہائیڈرولک جیکوں کی مدد سے اسے ایک انچ دھکیل کر خشک آٹے پر رکھ دیا۔ تیرتی ہوئی گودی کو ڈگ بورڈ کی مدد سے شپ یارڈ سے دور کھینچ لیا گیا، جہاں سے اسے ایک سمندری جہاز پر لادنا تھا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا سمندری ٹرانسپورٹ جہاز ہے، جو 97,000 ٹن وزن آسانی سے لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس پر اپومیٹکس کو دنیا کے دوسرے کونے میں خلیج میکسیکو جانا تھا۔ اگلی صبح اپومیٹکس کو تیرنے سے اتارا گیا۔ اب تیل کے پلیٹ فارم سے ٹگ بوٹس کی مدد سے پہلی بار پانی میں تیرنے والا تھا۔ پلیٹ فارم کو گہرے پانی کی طرف کھینچ لیا گیا، جہاں یہ سمندر جہاز پہلے سے ہی انتظار کر رہا تھا۔ دوسری طرف سپر ٹائفون تیزی سے جنوبی کوریا کی طرف بڑھ رہا تھا، تلوار کی طرح لٹک رہی تھی۔ اب سپر ٹائفون صرف 48 گھنٹے کی دوری پر تھا۔ جو وہ قریب آ رہا تھا، سمندر میں اس کے اثار نمودار ہونے لگے۔ سمندر میں ہواؤں اور لہروں کا سلسلہ چل رہا تھا، جو اس کے لیے ایک انتہائی علامت تھی۔ اگلا لمحہ بہت زیادہ نازک تھا۔ ایک برتن پر تیل کا پلیٹ فارم لوڈ کرنا بہت کام ہے۔ اس کا پہلا برتن پانی کے ٹینکوں کے اندر سے پانی داخل کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پانی کے اندر جاتے ہیں۔ پھر ٹگ بوٹس آئل پلیٹ فارم کو برتن کے اوپر
کھینچنا اور پھر آخر میں برتن کا پانی واپس باہر نکالنا، جس کی وجہ سے برتن اوپر کی طرف اٹھتا ہے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں جتنا آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس حرکت کی وزارت کے لیے سمندر کا سکون بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ کام اس لیے اگر یہ لہروں میں کیا جائے تو یہ درست ہے کہ سیدھا جہاز کے اوپر لوڈ نہیں ہو سکے گا۔ یہ چیز جہاز اور ایمپومیٹکس دونوں کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے۔ سپر ٹائفون کی وجہ سے سمندر کافی تیز تھا، ایسا کرنا ممکن نہیں تھا۔ دوسری طرف لہروں اور تیز ہواؤں کی وجہ سے بڑا وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور پوری ٹیم کا تناؤ کافی زیادہ تھا۔ خوش قسمتی سے محکمہ موسمیات نے ٹیم کو اگلی صبح صرف 2 گھنٹے کا وقت دیا۔ جہاز سمندر کے ہونے کے امکانات تھے۔ اگر ان 2 گھنٹوں میں ایسا نہ کیا گیا تو اس کے بعد کوئی موقع نہیں ملے گا۔ سپر ٹائفون اب صرف 6 گھنٹے کی دوری پر تھا۔ صبح سویرے اطلاع کے مطابق سمندر بالکل پرسکون تھا۔ تیل کے پلیٹ فارم کو پہلی فرصت میں برتن پر کھینچا گیا۔ برتن نے اسے پانی سے نکالا اور اپنے اوپر لاد لیا۔ سپر ٹائفون چند گھنٹوں پہلے ایمپومیٹکس کی بالآخر جنوبی کوریا کو الوداع کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ شیل میں تیل تھا۔ پہلا چیلنج پلیٹ فارم کو سپر ٹائفون سے بچا کر مکمل کیا گیا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آگے کوئی اور چیلنج نہیں۔ کئی مہینوں کے سفر کے بعد جنوبی ٹیکساس میں تیل کا پلیٹ فارم دوبارہ اتار دیا گیا، کیونکہ یہاں 4 ماڈیولز تھے۔ یہاں تیار پلیٹ فارم پر ایک ایک کر کے ماڈیول لگائے گئے تھے اور ایک بار پھر اسے 123 کلومیٹر دور اس کی منزل کی طرف سے روانہ کر دیا گیا، جہاں اسے اگلے 40 سال تک رہنا تھا۔ پانی کا دباؤ بہت زیادہ ہے۔ جہاز سے انسان کے لیے سمندر کی گہرائی سے 22,600 فٹ نیچے جانا ناممکن ہے۔ جس سے ایمپومیٹکس کو جوڑنا جانا تھا وہ حیران کن ہے۔ اس میں خلیفہ کے 3 فل فٹ ہو سکتے ہیں، لیکن تیل کا کنواں 1400 فٹ گہرا تھا۔ یہ اتنا گہرا ہے کہ سمندر کی تہہ جس میں ایمپومیٹکس تیر رہی تھی تقریباً 30,000 فٹ نیچے تیل کے کنویں سے جڑی ہوئی ہے۔ برسوں کی محنت آخرکار وقت آ ہی گیا۔ ایمپومیٹکس کے ساتھ جانے کے بعد وہاں ایک مشن دینا پڑا، لہذا سمندر کے نچلے حصے میں تیل کی ایک اچھی طرح سے کھدائی۔ یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک الگ پلیٹ فارم سے پانی کے اندر پائپ لائنوں کو انسٹال کرنے والے عملے کے ساتھ ایمپومیٹکس کو جوڑنے کے لیے 2 دراز سے چلنے والا پانی کے اندر گاڑی کا استعمال کیا جائے اور کرین کی مدد سے ROV کو سمندر میں لایا جائے۔ یہ ایک بہت ہی پیچیدہ کام ہے جس میں آپ کو پائپ لائن کے ساتھ 1400 فٹ نیچے کھولنے والے تیل کنویں کے اوپر حصے پر اترنا ہے۔ اس کام کو اتنی درستی کے ساتھ انجام دینے کو کنٹرول اور اوپر بیٹھے ROV آپریٹر کے ہاتھ میں ہے، اور وہ جو ایک ویڈیو گیم کی طرح اس مشن کو انجام دے رہا ہے۔ خوش قسمتی سے یہ کام پہلی ہی کوشش میں ہو گیا۔ اب پائپ کو انسٹالیشن پلیٹ فارم سے ایمپومیٹکس میں منتقل کرنے کی باری ہے۔ اس عمل کو رائزر کہتے ہیں۔ میرے پاس 4 الگ الگ کام ہیں۔ پھر سے ایک انجینئر ہٹا دی گئی، پھر ROV سے اس انجینئر کو دوسری میں لے گیا۔ اس جہاز کے اس انجینئر کے دوسرے پلیٹ فارم سے کھینچا گیا اور پھر آخرکار اس زنجیر کو کھینچ کر پائپ کے اس طرف کھینچ لیا گیا۔ اس کے بعد کھدائی کا کام شروع کر دیا گیا۔ پائپ کو سمندر کے بیڈ سے تقریباً 22,000 فٹ نیچے تیل کے کنویں تک کھودنا تھا۔ مہینوں کی کھدائی کے بعد پائپ لائن آخر تیل کے کنویں تک پہنچ گیا۔ اب تیل پمپ کرنے کا وقت تھا۔ پوری ٹیم اس لمحے کو دیکھنے کے لیے جمع ہو گئی۔ ایک بٹن کی مدد سے آئل پمپ کو آن کر دیا گیا۔ 30,000 فٹ نیچے سے پہلی بار جب تیل نکالا گیا تو سب کے چہروں پر خوشی دیکھنے کو ملی۔ مزدوروں، انجینئرز اور انتظامیہ کے 7 سال محنت رنگ لائی۔ تیل کا بہاؤ، اس کا معیار بالکل پرفیکٹ تھا۔ آج ایمپومیٹکس ہر روز 1 لاکھ بیرل تیل پیدا کرتی ہے، جو ایک دن میں 40 لاکھ گاڑیوں کو اتنا ایندھن پیدا کرتی ہے۔